السلام علیکم ناظرین، جب انگریز آکسفورڈ اور کیمبرج بنا رہے تھے، اس وقت ہندوستان کے مسلمان حکمران تعلیمی نظام کو بلندی پر پہنچا کر تعمیراتی اور فنی کاموں کو بلندی پر پہنچانے کی دوڑ میں انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور اسی وقت تاج محل جیسی بظاہر عیاشی لگنے والی عمارتیں تخلیق ہو رہی تھیں جو دنیا کو ایک نیا تعمیراتی ٹرینڈ دے رہی تھیں۔ مگر ہمیں بابر یہ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب یورپ میں یونیورسٹیاں کھل رہی تھیں تو مسلمان بادشاہ عیاشی کر رہے تھے۔ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یورپین علم و فن کی معراج پر تھے اور یہاں کے حکمران جہالت اور عیاشی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تاج محل اور شالامار باغ جیسی تخلیقی ڈیزائن کی حامل عالی شان بلڈنگز اور باغات بنا رہے تھے۔ چلیں اسی نقطے پر غور کر لیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے دور میں فن تعمیر کی مہارت اور معاشی استحکام عروج پر تھا۔ فن تعمیر کی مہارت کے لیے جیومیٹری، فزکس، کیمسٹری اور سٹرکچر کے خد و خال وضع کرنے کے علوم ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں کمال تعلیمی نظام کو حاصل کیے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ معاشی حوالے سے ہندوستان مسلم ادوار اور بالخصوص مغلیہ دور میں دنیا کے کل جی ڈی پی میں اوسطاً 25% کا حصہ دار تھا۔ درآمدات انتہائی کم اور برآمدات انتہائی زیادہ تھیں۔ کامیاب ملک کون سا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 17ویں صدی میں فرانسیسی سیاح فرانکیوس برنیر ہندوستان آیا اور کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر کونے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں اور سلطنت مغلیہ ہند سونے کی چڑیا ہے۔ فن تعمیر کی جو تفصیلات تاج محل، شیش محل، شالامار باغ، مقبرہ ہمایوں، دیوان خاص وغیرہ میں نظر آتی ہیں، ان سے لگتا ہے کہ ان کے معمار علم جیومیٹری کے کمال تک پہنچ چکے تھے۔ تاج محل کے چاروں مینار صرف آدھا انچ باہر کی جانب جھکائے گئے تاکہ زلزلے کی صورت میں گرے تو گنبد تباہ نہ ہو۔ مستری کے اینٹیں لگانے سے یہ سب ممکن نہیں، اس میں حساب کتاب کی باریکیاں شامل ہیں۔ پورا تاج محل 90 فٹ گہری بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اس کے نیچے 30 فٹ ریت ڈالی گئی کہ اگر زلزلہ آئے تو پوری عمارت ریت میں گھوم جائے اور محفوظ رہے۔ لیکن اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا شاہکار دریا کے کنارے تعمیر کیا گیا، اور دریا کے کنارے اتنی بڑی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی، جس کے لیے پہلی بار ویل فاؤنڈیشن متعارف کروائی گئی، یعنی دریا سے بھی نیچے بنیادیں کھود کر ان کو پتھروں اور مسالوں سے بھر دیا گیا، اور یہ بنیادیں سینکڑوں کی تعداد میں بنائی گئیں۔ گویا تاج محل کے نیچے پتھروں کا پہاڑ اور گہری بنیادوں کا وسیع جال ہے۔ اس طرح تاج محل کو دریا کے نقصانات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا نظارہ فریب نظر یعنی آپٹیکل الوژن کا شاہکار نظر آتا ہے۔ یہ عمارت یک وقت اسلامی، فارسی، عثمانی، ترکی اور ہندی فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے حساب اور جیومیٹری کی باریک تفصیل درکار ہے۔ پروفیسر ایبا کوچ جو یونیورسٹی آف وینیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے حال ہی میں تاج محل کے اسلامی اعتبار سے روحانی پہلو ڈی کوڈ کیے ہیں، اور بھی مزید کئی راز مستقبل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ناظرین، انگریزوں نے تعمیرات میں ویل فاؤنڈیشن کا آغاز 19ویں صدی اور آپٹیکل ایلیوژن کا آغاز 20ویں صدی میں کیا، جبکہ تاج محل ان طریقے تعمیر کو استعمال کر کے 17ویں صدی کے وسط میں مکمل ہو گیا تھا۔ آج تاج محل کو جدید مشینوں اور جدید سائنس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے تو $1000 ملین لگنے کے باوجود ویسا بننا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹائل موزیک ایک فن ہے جس میں چھوٹی چھوٹی رنگین ٹائلوں سے دیواروں پر تصویریں بنائی جاتی ہیں اور دیواروں کو منقش کیا جاتا ہے۔ یہ فن لاہور کے شاہی قلعے کی 1 کلومیٹر لمبی منقش دیوار اور مسجد وزیر خان میں نظر آتا ہے۔ ان میں جو رنگ استعمال ہوئے، ان کو بنانے کے لیے آپ کو موجودہ دور میں پڑھائی جانے والی کیمسٹری کا وسیع علم ہونا چاہیے۔ یہی حال فریسکو پینٹنگ کا ہے، جس کے رنگ 400 سال گزرنے کے باوجود آج تک مدھم نہیں ہوئے۔ تمام مغل ادوار میں تعمیر شدہ عمارتوں میں ٹیرا کوٹا سے بنے زیر زمین پائپ ملتے ہیں۔ ان سے سیوریج اور پانی کی ترسیل کا کام لیا جاتا تھا۔ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ مسلم فن تعمیر کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور موجودہ دور کے سائنسی پیمانوں پر ایک نصاب کی صورت تشکیل دی جائے تو صرف ایک فن تعمیر کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی کئی ڈگریاں درکار ہوں گی۔ کیا یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو سکتا تھا جس میں جہالت کا دور دورہ ہو اور جس کے حکمرانوں کو علم سے نفرت ہو؟ ناظرین، یہ مسلم نظام تعلیمی تھا جو سب کے لیے یکساں تھا، جہاں سے یک وقت عالم، صوفی، معیشت دان، طبیب، فلسفی، حکمران اور انجینئر نکلتے تھے۔ شیخ احمد سرہندی ہوں یا جہانگیر ہو یا استاد احمد لاہوری ہو، یہ سب مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ہی تعلیمی نظام میں پروان چڑھے۔ اسی لیے ان سب کی سوچ انسانی مفاد کی تھی۔ ویل ڈیوراں جو مغربی دنیا کا مشہور ترین مورخ اور فلاسفر ہے، وہ اپنی کتاب سٹوری آف سویلائزیشن میں مغل ہندوستان کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہر گاؤں میں ایک سکول ماسٹر ہوتا تھا جسے حکومت تنخواہ دیتی تھی۔ انگریزوں کی آمد سے قبل صرف بنگال میں 80,000 سکول تھے، ہر 400 افراد پر ایک سکول ہوتا تھا۔
ان سکولوں میں 6 مضامین پڑھائے جاتے تھے: گرامر، آرٹس اینڈ کرافٹس، طب، فلسفہ، منطق اور متعلقہ مذہبی تعلیمات۔ اس نے اپنی ایک اور کتاب اے کیس فار انڈیا میں لکھا کہ مغلوں کے زمانے میں صرف مدراس کے علاقے میں 1,25,000 ایسے ادارے تھے جہاں طبی علم پڑھایا جاتا اور طبی سہولیات میسر تھیں۔ میجر ایم ڈی باسو نے برطانوی راج اور اس سے قبل کے ہندوستان پر بہت سی کتب لکھی۔ وہ میکس مولر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بنگال میں انگریزوں کے آنے سے قبل وہاں 80,000 مدرسے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک سیاح ہندوستان آیا جس کا نام الیگزینڈر ہیملٹن تھا۔ اس نے لکھا کہ صرف ٹھٹھا شہر میں علوم و فنون سکھانے کے 400 کالج تھے۔ میجر باسو نے تو یہاں تک لکھا کہ ہندوستان کے عام آدمی کی تعلیم یعنی فلسفہ، منطق اور سائنس کا علم انگلستان کے رئیسوں حتیٰ کہ بادشاہ اور ملکہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جیمز گرانٹ کی رپورٹ یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے لکھا کہ تعلیمی اداروں کے نام جائیدادیں وقف کرنے کا رواج دنیا بھر میں سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ 1857 میں جب انگریز ہندوستان پر مکمل قابض ہوئے تو اس وقت صرف روہیل کھنڈ کے چھوٹے سے ضلع میں 5,000 اساتذہ سرکاری خزانے سے تنخواہیں لیتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مذکورہ تمام علاقے دہلی یا آگرہ جیسے بڑے بڑے شہروں سے دور مضافات میں واقع تھے۔ انگریز اور ہندو مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ تعلیم کا عروج عالمگیر کے زمانے میں اپنی انتہا کو پہنچا۔ عالمگیر نے ہی پہلی دفعہ تمام مذاہب کے مقدس مذہبی مقامات کے ساتھ جائیدادیں وقف کی اور سرکار کی جانب سے وہاں کام کرنے والوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اس دور کے 3 ہندو مورخین سبحان رائے کھتری، بھیم سین اور ایشور داس بہت معروف ہیں۔ سبحان رائے کھتری نے خلاصہ التواریخ، بھیم سین نے نسخہ دلکشا اور ایشور داس نے فتوحات عالمگیری لکھی۔ یہ تینوں ہندو مصنفین متفق تھے کہ عالمگیر نے پہلی دفعہ ہندوستان میں طب کی تعلیم پر ایک مکمل نصاب بنوایا اور طب اکبر، مفرح القلوب، تعریف الامراض، مجربات اقربی اور طب نبی جیسی کتابیں ترتیب دے کر کالجوں میں لگوائیں تاکہ اعلیٰ سطح پر صحت کی تعلیم دی جا سکے۔ یہ تمام کتب اس وقت کے MBBS پیدا کر رہی تھی۔ اورنگزیب سے کئی 100 سال پہلے فیروز شاہ نے دلی میں اسپتال قائم کیا جسے دارالشفا کہا جاتا تھا۔ عالمگیر نے ہی کالجوں میں پڑھانے کے لیے نصابی کتب طب فیروز شاہی مرتب کروائی۔ اس کے دور میں صرف دلی میں 100 سے زیادہ ہسپتال تھے۔ تاریخ سے ایسی ہزاروں گواہیاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہو سکے تو لاہور کے انارکلی مقبرے میں موجود ہر ضلع کی مردم شماری رپورٹ ہی ملاحظہ فرما لیں۔ آپ کو ہر ضلع میں شرح خواندگی 80% سے زیادہ ملے گی جو اپنے وقت میں بین الاقوامی سطح پر سب سے زیادہ تھی۔ لیکن انگریز جب یہ ملک چھوڑ کر گیا تو صرف 10% تھی۔ بنگال کی فتح کے بعد صرف 34 برسوں میں سبھی سکول و کالج کھنڈر بنا دیے گئے۔ ایڈمنڈ بروک نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مسلسل دولت لوٹی جس وجہ سے ہندوستان بدقسمتی کی گہرائی میں جا گرا۔ پھر اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے لارڈ کارنیوالس نے 1781 میں پہلا دینی مدرسہ کھلوایا۔ اس سے پہلے دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ ایک ہی مدرسے میں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، فلسفہ بھی اور سائنس بھی۔ یہ تاریخ کی گواہیاں ہیں۔ مگر کیا کریں، اشتہار و پروگرام بنانے اور جھوٹ کا کاروبار کرنے والے مرعوب ہی اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ سب نظر ہی نہیں آتا۔ دہلی کی تعمیرات کا مشاہدہ کیجئے کہ ان عمارات کے سہر سے نکلنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، اور فخر اور حیرانی ہوتی ہے کہ ان ادوار میں موجودہ دور کی بڑی بڑی مشینیں نہ ہونے کے باوجود ایسے شاہکار کیسے تعمیر ہو گئے۔ لاہور میں مغلیہ فن تعمیر پر کبھی نظر دوڑائیے، آپ انجینئرنگ کے کارناموں پر محو حیرت ہو جائیں گے، اور آپ کو جواب ملے گا کہ جب یورپ یونیورسٹیاں بنا رہا تھا تو یہاں وہ تعلیمات عام ہو چکی تھیں، لیکن یہ موجودہ انگریز کا دیا ہوا ظالم نظام تعلیم ہماری تخلیقی صلاحیتیں ختم کرتا ہے اور اپنے علاوہ ہر ایک سے مرعوب ہونا سکھاتا ہے۔ ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ مغلیہ دور کوئی صحابہ کا مثالی دور تھا، مگر امید کرتا ہوں کہ آپ کی چند تاریخی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی اور انگریزوں کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہوگا۔